نوجوان خود اپنے آپ کا ذمہ دار ہے۔ وہ اگر کسی فتنے میں مبتلا ہو رہا ہے، اللہ خود اس سے پوچھے گا کہ جب تجھے دنیا گزارنے کی ہر طریقہ معلوم تھا، تجھے چلنا پھرنا معلوم تھا، دوستوں سے گفتگویں کرنا معلوم تھا، ہر چیز ہر ٹیکنالوجی کو یوز کرنا معلوم تھا، شریعت کیوں نہیں معلوم تھی؟ اللہ کے حقوق کیوں نہیں معلوم تھے؟ والدین کے حقوق کیوں نہیں معلوم تھے؟ اللہ خود نوجوان سے بھی پوچھے گا۔ اسی طرح اس کا ایک اور ذمہ دار ہماری سوسائٹیز ہوا کرتی ہے۔ یہ جو کمرہ ہے، یہ جو روم ہے، یا اس جیسے جتنے بھی سوسائٹیز ہیں ہماری، یہ سوسائٹیز ذمہ دار ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہم جس علاقے میں ہیں اس علاقے کے نوجوان کتنے ہیں، ان کا سروے کیا جائے، دیکھا جائے کہ کتنے نوجوان ہیں جو الحمدللہ سدھرے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا جائے، ان کے ذریعے سے پھر اور نوجوان جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بلایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے۔ ہو سکتا ہے اس علاقے میں 1000 بچے نوجوان ہوں، مگر اس میں سے 10-12 ایسے نوجوان ہوں جو الحمدللہ اصلاح کے بعد ہیں، اور باقی تمام ایسے نوجوان ہوں جن کو قابل اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ان کی اصلاح کرنا ان سوسائٹیوں کی ذمہ داری ہے، ان مساجد کی نداؤں کی ذمہ داری یہاں ہے کہ وہ نوجوانوں کی اصلاح کریں، ان کو پکڑیں، ان کو بتلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھلائیں کہ دیکھو جو تم کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ ایک نوجوان جو قوم کی ایک روح ہوا کرتی ہے، قوم کی ایک روشنی ہوا کرتی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ان کو پکڑ کر لائیں۔ اسی طرح ایک اور ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہر نوجوان پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں کافی نہیں ہے آپ کے لیے، یأمرون بالمعروف، آپ کو نیکی کا حکم دینا ہوگا۔ آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سابقہ قوموں پر جب عذاب آیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو، یہ بستی گنہگاروں کی بستی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ، اس میں تو فلاں نیک آدمی ہے جس نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی برائی کرنے کا نہیں سوچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے اس پر عذاب نازل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ صرف عبادتیں کرنا کافی نہیں ہے، عبادتیں کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا ضروری ہے۔ یہ اکیلا اپنی عبادتیں کرتا رہ جائے گا، معاشرے میں دین کا کام نہیں کرے گا تو یہ بھی گنہگار۔ پہلے اس پر عذاب مبتلا کرو، پھر پوری بستی پر عذاب مبتلا کرنا۔ آج ہم مٹھی پر نوجوان ہیں، آج ہم کچھ لوگ ہیں، آج اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں یہ کافی، اگر ہم سمجھتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ آپ کوشش کریں، آپ کے کلاس میٹس ہیں، آپ کے روم میٹس ہیں، یا آپ کے پڑوسی نیبرز ہیں، جو بھی ہیں، آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کریں، آپ ان کو سمجھانے کی، اپنے دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔